بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز دوستوں، آج میں ایسی شخصیت اور فاتح کے کردار پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک نوجوان تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنایا جانا ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ محمد بن قاسم فہم فراست کا پیکر اور زبردست عسکری قابلیت کا مالک تھا۔ وہ ایک بلند حوصلہ سپہ سالار، ایک باکمال قائد اور ایک پختہ کار مدبر سیاستدان تھا۔ سندھ میں اس کی حیرت انگیز فتوحات نے بلا شبہ اس دنیا کے عظیم فاتحین کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ فارس کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ وہ محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا منتظم بھی تھا۔ فتوحات کے دوران اس نے سندھیوں کے ساتھ مؤدبانہ اور مشفقانہ سلوک کر کے بڑی دانشمندی اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیا۔ اس سے وہ نہ صرف اس کی گرویدہ ہو گئے بلکہ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقوں میں امن و امان اور نظم و ضبط کو بحال کر کے ایک ایسا مثالی نظام حکومت نافذ کیا جو عدل و انصاف اور فلاح و بہبود کے اصولوں پر مبنی تھا، اور جو برصغیر کے ترک حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بنا۔ اس نے اپنی انتظامی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ راعی اور رعیہ کے تعلقات دیانتدانی پر مبنی ہونا چاہیے، مالیہ استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے سندھ عوام کو ظالم حکمرانوں کی حکومت سے نجات دلا کر حقیقی آزادی اور مساوات عطا کی، اعلیٰ اور ادنیٰ کی امتیاز کو ختم کر کے سب کے لیے اطمینان اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کا مواقع پیدا کیے۔ محمد بن قاسم میدان کارزار کا محض ایک شاہ سوار ہی نہ تھا بلکہ وہ ایک بلند پائے کا شخصیت کا مالک، ایک فرض شناس، انصاف پسند اور آئین و ضبط کا خوگر انسان تھا۔ جب خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک نے اسے ناجائز طور پر معزول کر دیا تو اس نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ خلیفہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اطاعت امیری کی ایک نہایت عمدہ مثال قائم کی۔ اگرچہ وہ سندھ میں صرف 3 سال رہا مگر اس نے اعلیٰ اخلاق کردار کا سکہ اس حد تک سندھیوں کے دلوں پر بٹھا دیا کہ وہ اسے دیوتا سمجھنے لگے، اور انہوں نے اس کی واپسی پر کیرج میں اس کا ایک خوبصورت مجسمہ بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس کی زندگی کا آغاز بہادرانہ تھا لیکن اس کا انجام نہایت ہی دردناک تھا۔